بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بننے کا مرحلہ آیا اور کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ قرآن و سنت سے استدلال بھی پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے خلافت ذو النورین کے منتخب ہونے کا تمام مرحلہ۔ تو آج کی یہ ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امت کی وحدت اور اس کے درخشاں مستقبل کے لیے زندگی کے آخری سانس تک تگ و دو کرتے رہے۔ آپ گہرے زخموں کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف میں مبتلا تھے، اس کے باوجود آپ کو امت ہی کی بھلائی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ زندگی کے آخری اکھڑتے ہوئے سانسوں سے بھی آپ کے مضبوط ایمان، خلوص اور اطاعت کی خوشبو آ رہی تھی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ نے خلیفہ کے انتخاب کا ایسا جدید طریقہ اپنایا جس کی پہلی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ آپ کی سیاسی بصیرت، عقل و دانش اور ایک عظیم قائد ہونے کی سب سے بھاری دلیل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو انہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آخری ایام میں مطالبہ کیا گیا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجیے، انہوں نے اس تجویز پر غور و فکر کیا اور حالات کی مناسبت سے ایک نیا طریقہ نامزدگی اختیار فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے قائل تھے۔ اختلاف کا خدشہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا یہ احساس دلا چکے تھے کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی معاملات سنبھالیں گے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس اقدام سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کا بار اٹھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور سب نے متفقہ طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ جدید طریقہ انتخاب میں شورا کی تعداد محدود کر دی گئی۔ ایسے 6 افراد منتخب کیے گئے جو سب کے سب خلافت کے اہل تھے، اگرچہ ان کے مراتب مختلف تھے۔ آپ نے طریقہ انتخاب اور مدت کا تعین بھی کر دیا اور تاکید فرما دی کہ اس دورانیے میں لازماً کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ ایک شخص کو اس انتخابی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا اور تمام کے ووٹ برابر ہونے کی صورت میں مسئلے کا حل بتا دیا۔ خصوصی تاکید کے انتخاب کے تمام معاملات مخفی رکھے جائیں اور جو شخص متفقہ فیصلے کی مخالفت کرے اسے سزا دی جائے۔ ارکان شورا کے علاوہ کسی اور شخص کو دخل اندازی یا سماعت کی قطعاً اجازت نہ دی جائے۔ مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 6 تھی، جن میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شاید اپنے خاندان بنو عدی کا فرد ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا۔ ہرچند سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز و اقارب میں نہایت قابل اور خلافت کے اہل افراد موجود تھے، لیکن آپ اپنے عزیز و اقارب کو خلافت سے بہت دور رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے عزیز سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلافت کے لیے مجوزہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ کسی ایک کے گھر میں جمع ہو جاؤ، باہم مشورے سے ایک شخص کا انتخاب کر لو۔ دوران مشورہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ دوران مشورہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ انہیں تاکید فرمائی کہ آپ 3 دن تک نماز کی امامت کرائیں گے۔
آپ نے خلافت کے لیے مجوزہ 6 صحابہ میں سے کسی کو نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا، مبادا کسی کے لیے خلافت کا اشارہ ہو جائے۔ سیدنا مقداد بن اسود اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو انتخابی عمل کا نگران مقرر فرمایا۔ ناظرین کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر زیادہ وقت دیا گیا تو اختلاف بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس لیے انہیں تاکید کرتے ہوئے فرمایا، چوتھے روز لازماً کوئی امیر چن لینا۔ ابن سعد نے معتبر سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ 3 دن تک لوگوں کو نماز پڑھائیں اور یہ لوگ الگ بیٹھ کر ایک شخص کا انتخاب کر لیں۔ جب یہ سارے افراد ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور بعد ازاں کوئی اختلاف کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جو ان حضرات کے متفقہ انتخاب کی مخالفت کرے اور مسلمانوں میں انتشار اور تفرقہ پیدا کر کے بدامنی کی فضا پیدا کرنے کا باعث بنے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے ایک شخص پر اکٹھے ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنا یا تفریق پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو۔ بعض کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ مشورے کے دوران اگر 5 آدمی کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور ایک آدمی مسلسل انکار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر کسی شخص پر 4 آدمی متفق ہو جائیں اور 2 افراد تسلیم نہ کریں تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ روایات سندن نہایت کمزور بلکہ سخت ضعیف ہیں، اس لیے کہ ایسی ساری روایات ابو محنف رافضی کی بیان کردہ ہیں۔ یہ نہ صرف اصل حقیقت کے خلاف ہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت و سیرت کے بھی منافی ہیں۔ ابو مخنف نے جو یہ قول نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ارکان شورا کی نگرانی کرو، اگر 5 افراد کسی ایک پر اتفاق کر لیں اور ایک انکار کرے تو اس کی گردن اڑا دو، اگر 4 افراد ایک شخص پر راضی ہو جائیں اور 2 انکار کریں تو ان دونوں کی گردن مار دینا، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد قول ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بات کریں جبکہ آپ خوب جانتے تھے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے برگزیدہ ترین شخصیتیں ہیں، ان کی اسی فضیلت اور عظمت کے پیش نظر ہی تو انہیں خلافت کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ابن سعد سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو حکم دیا کہ انہیں ایک گھر میں 3 دن تک بند رکھو، اگر یہ کسی ایک پر متفق ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سب کو قتل کر دو۔ یہ روایت بھی منقطع ہے۔ مزید برآں اس کی سند میں سماق بن حرب ہے، اس شخص کا حافظہ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھا، اس لیے وہ ضعیف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ تمہارے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشورے میں شامل ہوں گے، لیکن وہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ مزید فرمایا، اگر دونوں طرف 3 افراد ہوں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرانا، جس فریق کے حق میں ہوں اس میں سے ایک آدمی کو خلیفہ بنا دینا۔ اگر ان کے فیصلے سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جس طرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہو اسے ترجیح دینا، اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رجل رشید اور راست باز انسان ہیں۔ ان کے متعلق مزید فرمایا، سب سے زیادہ فہیم اور صاحب رائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ اور راست باز ہیں، ان پر اللہ کا خاص فضل ہے، لہٰذا ان کی بات سننا۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور نصیحت کی، اے ابو طلحہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی ہے، لہٰذا انصار میں سے 50 آدمی لے کر ان سب کو جنہیں میں نے نامزد کیا ہے ایک آدمی منتخب کر لینے کی ترغیب دلاؤ۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید کہا، جب تم مجھے قبروں میں اتار دو تو ان نامزد افراد کو ایک گھر میں جمع کر کے انہیں ایک آدمی منتخب کرنے کی ترغیب دینا۔ شورا کے معاملے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات افضل کی موجودگی میں اس سے کم تر فرد کا تقرر بھی جائز ہے، اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا کے 6 ارکان مقرر کیے، جبکہ آپ خوب جانتے تھے کہ بعض کا مرتبہ بعض سے زیادہ ہے۔ آپ نے جن گورنروں کا تقرر کیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف دین میں افضلیت ہی کو سامنے نہیں رکھا بلکہ امور حکومت میں اعلیٰ فہم و بصیرت کا بھی لحاظ رکھا۔
تاہم کسی بے دین شخص کو بھی مقرر نہیں کیا۔ آپ نے سیدنا معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امور حکومت سونپے، حالانکہ دینی امور میں ان سے افضل عالم ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ شام میں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں موجود تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سب مسلمانوں پر یہ بات چھوڑی اور نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کسی کو نامزد کیا، بلکہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور انہیں باہمی مشورے کے ذریعے اپنے میں سے ایک شخص کو چن کر نامزد کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخوبی علم تھا کہ یہ مشورہ صرف 6 افراد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ حضرات مدینے کی عوام سے بھی مشورہ کریں گے کہ کسی خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس لیے آپ نے مشورہ اور بحث و تمہیز کے لیے 3 دن کی مہلت دی تاکہ وہ مدینے کی عوام سے مشورہ کر لیں اور خلیفہ کا انتخاب متفقہ طور پر ہو سکے۔ بالخصوص اہل مدینہ اس معاملے پر یکسو اور متفق ہوں، کیونکہ وہاں جلیل القدر صحابہ موجود تھے اور باقی ماندہ لوگ ان کے تابع تھے، اس لیے ان کا اتفاق اہل مدینہ کی رائے کے ساتھ تھا۔ 23 ہجری تک مدینہ منورہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا مرکز رہا، بلکہ کبار صحابہ کرام مدینہ ہی میں موجود تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی رفاقت ہی میں رکھا اور مفتوحہ علاقوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شورا کو صرف یہی اختیار دیا کہ وہ اپنے میں سے کسی فرد کو خلیفہ چن لیں۔ سب سے اہم اور گراں مایہ بات یہ ہے کہ اہل شورا کے کسی بھی فرد نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے کسی نے کوئی اعتراض کیا۔ کتب سیرت و تاریخ میں اس معاملے کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ فی الجملہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں مانتے جس نے کوئی اور رائے پیش کی ہو یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری لمحات میں یا ان کی وفات کے بعد ان کی رائے سے اختلاف کیا گیا ہو۔ اس کے برعکس سبھی لوگ اس فیصلے پر متفق تھے اور انہیں اس میں امت مسلمہ کی بھلائی نظر آتی تھی۔ ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت بلند پایہ سیاسی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کے تمام ارکان بڑے عزت مآب تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہی کام سونپا کہ آپ اپنے آپ میں سے خود ہی ایک خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ یہ دن رات وسعت پذیر اسلامی مملکت کا وہ جدید ترین دستوری نظام تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عبقری ہی اپنی سیاسی بصیرت اور ایمانی فراست سے وضع کر سکتا تھا۔ یہ طریقے انتخاب اسلام کے کسی بنیادی اصول سے نہیں ٹکراتا، بالخصوص اس میں شورائی نظام کی روح پوری طرح کام کر رہی تھی۔ پھر جس حتمی اور فیصلہ کن نتیجے کا اعتبار کیا گیا وہ مسلمانوں کی طرف سے جامع مسجد میں عام بیعت تھی۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ بیعت نہ کرتا۔ اس بیعت عامہ سے وہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے جو امکانی طور پر کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حق کس نے دیا اور اس فیصلے میں آپ کی دلیل کیا تھی۔ ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو تمام مسلمانوں نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جس نے اعتراض کی انگلی اٹھائی ہو۔ اس کے برعکس آپ کے اس فیصلے کے صائب ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اجماع شریعت کے مصادر میں سے ہے۔ اس مرحلے پر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے اور اہل شورا وقت کے مروجہ سیاسی ڈھانچے کے سب سے اعلیٰ افراد تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کمیٹی کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد کیا اس کے افراد ایسی بیش بہا خوبیوں کے مالک تھے جو باقی مسلمانوں میں نہیں تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی۔ ان خوبیوں کی نشاندہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں فرما دی تھی۔ کسی مسلمان کا تقوی اور امانت میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مرتبے تک پہنچنا محال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اس حال میں پرواز کر گئی کہ موت کی انتہائی شدید سختیاں بھی انہیں آخری سانس تک امت مسلمہ کے مفادات سے غافل نہ کر سکیں۔ آپ نے شورا کا ایک مستحکم اور باقاعدہ نظام قائم کیا جو ان سے پہلے موجود نہ تھا۔ اگرچہ قرآن و سنت سے اس کی اصل ثابت ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے عملی طور پر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی بدعت نہ تھی جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کیا ہو، لیکن انہوں نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ارکان شورا کی تعداد محدود کر دی۔ اس زمانے کی نئی کروٹوں کے مطابق یہی طریقہ زیادہ مناسب اور موزوں تھا۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بعد خلیفہ کو وصیت کی اگر بات کی جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا کی نگرانی میں منتخب ہونے والے نئے خلیفہ کے لیے نہایت اہم وصیتیں کی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، مہاجرین صحابہ کرام کے فضل و سبقت کا لحاظ رکھنا، انصار کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے اچھے کاموں کی قدر کرنا اور برے کاموں سے درگزر کرنا، شہر والوں کا خیال رکھنا، وہ دشمن کے خلاف ڈھال ہیں اور خراج وصول کرنے والے ہیں، ان سے صرف وہی لینا جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہو، اہل دیہ کے ساتھ بھلائی کرنا کیونکہ وہ عرب کی اصل یعنی جڑ اور اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے انہی کے فقراء میں تقسیم کر دینا، زمیوں کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کے لیے ان کے دشمنوں سے لڑنا، اور جب وہ ماتحت رہ کر اپنے واجبات ادا کریں تو ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، ہر حال میں خوف الہی اور تقوی کا لباس زیب تن رکھنا، اللہ کے غضب سے بچتے رہنا، لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لیکن اللہ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، رعایا میں عدل و انصاف کرنا، ان کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنا، دولت مند کو کبھی فقیر پر ترجیح نہ دینا، اس سے انشاءاللہ آپ کی دلی حالت درست اور بوجھ ہلکا رہے گا۔ انجام کار کے لحاظ سے یہ بڑی اچھی بات ہے، یہاں تک کہ تم دلوں کے بھید جاننے والے سے جامے لو، ہر عام و خاص پر اللہ کے معاملے میں سختی سے کام لینا، حدود اللہ نافذ کرنے میں کبھی مداحنت سے کام نہ لینا، ورنہ تم بھی حدود اللہ کو پامال کرنے میں انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کسی کا لحاظ کیے بغیر لوگوں سے برابری کا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جس مال پر تمہیں نگران بنایا ہے اس میں اقربا پروری کر کے ظلم کا ارتکاب نہ کرنا، اپنے آپ کو ہر طرح اس مال سے دور رکھنا، تم دنیا اور آخرت کی دو منزلوں کے درمیان ہو، اگر تم نے اس سے کنارہ کشی کرتے ہوئے عدل سے کام لیا تو ایمان و خوشنودی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری خواہشات غالب آ گئیں تو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو گے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ کسی زمین یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کسی معاہدے کے تحت رہتے ہوں، ان کے ساتھ ظلم کرنا، نہ عوام الناس کو اس کی اجازت دینا، میرے ان پند و نصائح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کا ثواب تلاش کرنا۔ جو پند و نصائح میں نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کیے ہیں وہی نصائح میں تمہیں بھی کر رہا ہوں۔ اگر ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہوگے اور میرے احکام کی تعمیل کرو گے تو بہت کچھ حاصل کر لو گے۔ اگر تم نے ان سے روگردانی کی، انہیں اہمیت نہ دی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بڑے بڑے امور کو ترک نہ کیا تو یہ طرز عمل تمہاری طرف سے ان نصیحتوں کی ناقدری ہوگی، پھر تمہاری رائے کا احترام نہیں رہے گا، کیونکہ خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ابلیس ہر برائی کی جڑ ہے، وہ ہلاکت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تم سے پہلے اس نے بہت ساری قوموں کو گمراہ کیا اور بالآخر انہیں آگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اللہ کے دشمنوں سے دوستی بہت مہنگی پڑتی ہے اور نافرمانوں سے تعلقات کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حق کی پیروی کرو اور اکثریت کو اس کا قائل کرو، اپنے آپ کو نصیحت کرتے رہو۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر رحم کرنا، بڑوں کی تکریم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، علماء کی توقیر کرنا اور انہیں ہر ممکن طور پر رسوائی سے بچانا، مال کے معاملے میں مجاہدین پر کسی کو ترجیح دے کر انہیں غضبناک نہ کرنا، انہیں عطیات سے محروم کر کے فقر کی طرف نہ دھکیل دینا، ان سب کو غزوات میں نہ بھیج دینا مبادا ان کی نسل ہی ختم ہو جائے، مال و دولت کو امراء کی اجارہ داری نہ بنا دینا، غرباء کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے۔ میں تم پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، والسلام۔ اس وصیت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز فکر، دور اندیشی اور انتظامی سلیقے کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وصیت نہایت اہم امور پر مشتمل ہے
اس لائق ہے کہ اسے اس بارے میں سب سے عمدہ دستاویز قرار دیا جائے۔ یہ وصیت دینی، سیاسی، عسکری، معاشی اور معاشرتی پہلوؤں کو خوب اجاگر کرتی ہے۔ آپ نے تقوی اور خشیت الہی کی ترغیب دلائی کہ ظاہر و باطن اور قول و عمل میں خشیت الہی اور تقوی اختیار کیا جائے، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے اور اللہ خشیت الہی والے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے ان کے زبردست تقوی اور خشیت الہی کے ترجمان ہیں۔ میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور محتاط رہنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے بلا امتیاز ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار اور ہر عام و خاص پر حدود اللہ کے اجراء کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، جس پر حد واجب ہو جائے اس کے نفاذ میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا، اس لیے کہ شریعت نے اللہ کی حدود کی صراحت کر دی ہے اور یہ دین کا حصہ ہے، اور شریعت لوگوں کے اعمال و اقوال پر حجت قاطع ہے۔ اسی میزان میں انہیں دیکھا جاتا ہے۔ حدود اللہ سے غفلت اور سستی در حقیقت دین اور معاشرے کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ آپ نے استقامت اور حکم دیتے ہوئے فرمایا، جس طرح تمہیں حکم ملا ہے اس پر ڈٹ جاؤ، یہ دینی اور دنیاوی مصلحت کا تقاضا ہے۔ ایک حاکم کو سب سے پہلے اپنے قول و فعل میں یکسانیت سے آراستہ ہونا ضروری ہے، پھر عوام الناس کو بھی اس پر کاربند ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو واضح و نصیحت کرتے رہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی سعادت تلاش کرو۔ آپ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ کسی بھی حکومت کے استحکام کے لیے عدل بنیادی شرط ہے۔ عوام الناس کے درمیان عدل قائم کرنا در حقیقت حکومت کو سیاسی اور معاشرتی طور پر مستحکم، بااثر اور مضبوط بنانا ہے۔ حاکم عدل قائم کر کے عوام کے دلوں میں اپنا احترام پیدا کر سکتا ہے۔ وصیت نامہ میں عدل قائم کرنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، میں تمہیں عدل قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا، سابقون اولون کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور ان کی دین اسلام کے لیے مساعی کی قدر کرنے کی تلقین کی، کیونکہ سیاسی نظام اور نشر عقیدہ کا بوجھ انہی کے کندھوں پر تھا اور وہی اس کے حمایتی اور پھیلانے والے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اولین مہاجرین کے ساتھ احسان اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، ان کی قدر کرنا، انصار سے اچھا سلوک کرنا، ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا اور ان کے احسان کی قدر کرنا۔ ناظرین کرام، اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت اور امن عامہ کی عظیم ذمہ داری خلیفہ کے سر ہوتی ہے۔ اس کے لیے مناسب فوج ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے مناسب لشکر تیار کرنے اور پھر ان کی ضرورتوں کا ہر ممکن خیال رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ آپ کی وصیت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مجاہدین کو ان کے اہل و عیال سے دور نہ کرنا، انہیں لمبے عرصے کے لیے جنگی مہموں پر معمور نہ کرنا، کیونکہ اس سے اکتاہٹ، تشویش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی ہر ممکن تلافی کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں تعطیلات دی جائیں تاکہ وہ آرام کرنے کے ساتھ ساتھ نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں، اور یہ ان کی بقائے نسل کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، ان سب کو غزوات میں نہ بھیجنا کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ شہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ وہ دشمن کے مقابلے میں ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ ہر مجاہد کو اس کا حق غنیمت اور عطیات دینے کی وصیت کی تاکہ وہ اہل و عیال کی ذمہ داریوں اور مالی پریشانیوں سے آزاد ہو کر جہاد کر سکے اور اس کے اہل خانہ بھی مطمئن ہوں۔ آپ نے فرمایا، مال کے معاملے میں ان پر کسی دوسرے کو ترجیح دے کر انہیں غضبناک نہ کرنا اور عطیات سے محروم کر کے انہیں فقر کی طرف نہ دھکیل دینا۔ آپ نے لوگوں کی ضرورتوں کا ہر ممکن خیال رکھنے، ان کے درمیان انصاف کرنے اور سرمایہ دارانہ نظام کی حوصلہ شکنی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، مال و دولت کو امراء کی اجارہ داری نہ بنا دینا، ذمیوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنے، ان سے صرف ان کے واجبات وصول کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اور اخراج ادا کر دیں تو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ لوگوں کے مال اور حقوق کے تحفظ اور ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ آنے سے اجتناب کرنے کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جو ان کی ضرورت سے زائد ہو اس کا ان سے مطالبہ کرنا،
ان کا زائد مال لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کر دینا۔ رعایا کا خیال رکھنے، ان کی ہر قسم کی ضرورتیں مال غنیمت اور بیت المال سے پوری کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرنا۔ اقربا پروری، بیجا ترجیح اور خواہشات کی پیروی سے بچنے کی ترغیب دی، کیونکہ اس طرح بغاوت اور سرکشی پیدا ہوتی ہے، معاشرتی ماحول بگڑ جاتا ہے اور انسانی تعلقات میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اقربا پروری اور بیجا ترجیح کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہ کرنا، سرمایہ دار کو غریب پر ترجیح نہ دینا، رعایا کا احترام کرنے اور ان کے چھوٹے بڑے سب کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معاشرتی رواسم مضبوط ہوتے ہیں اور رعایا کے دل میں اپنے حاکم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر رحم کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور ان کے علماء کی عزت کرنا۔ رعایا کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنے، ان کی شکایات سننے، ان کے درمیان انصاف کرنے کی رغبت دلائی، کیونکہ عدل و انصاف کے مفقود ہونے سے معاشرے میں اضطراب اور شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عوام الناس کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے۔ اتباع حق معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ آپ نے اتباع حق اور ہر حالت میں اس کے عملی نفاذ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، حق کی پیروی کرنا اور اکثریت کو اس کا قائل کرنا، لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا اور حق طلبی میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ آپ نے ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے اجتناب کا حکم دیا، بالخصوص ذمیوں پر ظلم سے روکا ہے، اس لیے کہ حکومت کے لیے تمام رعایا کے درمیان خواہ وہ مسلمان ہوں یا ذمی عدل قائم کرنا ضروری ہے، تاکہ اسلام کے اس نظام عدل سے سب مستفید ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا، میری وصیت ہے کہ ذمیوں پر خود ظلم کرنا، نہ عوام الناس کو اس کی اجازت دینا۔ آپ نے دیہی لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں دیہی لوگوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ عرب کی اصل یعنی جڑ اور اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی وصیت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میرے مقرر کردہ گورنروں کو ان کے عہدوں پر 1 سال سے زیادہ عرصہ برقرار نہ رہنے دیا جائے، البتہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 سال تک ان کے عہدے پر برقرار رکھا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوتے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ارکان شورا اور وزراء اعلیٰ کا اجلاس ہوا۔ بعض روایات کے مطابق یہ اجلاس ضحاک بن قیس کی بہن فاطمہ فہریہ کے گھر میں ہوا، تاکہ مسلمانوں کو درپیش مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ لوگوں نے کھل کر اپنی اپنی رائے پیش کی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اکابر صحابہ سے لے کر عوام الناس تک سب ایک بات پر راضی ہو گئے۔ ارکان شورا جمع ہو گئے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ حضرات اپنے میں سے 3 افراد کا انتخاب کر لیں۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اب خلافت کے لیے 3 نامزد افراد رہ گئے، سیدنا علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی دستبردار ہو جائے ہم خلافت اسی کے سپرد کر دیں گے، اللہ اس کا نگہبان ہوگا، اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس بات پر یہ دونوں حضرات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ اب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں آپ دونوں میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب سے افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتوار کے دن ارکان شورا کا اجلاس ختم ہوا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب رائے سے مشاورت اور رابطے شروع کر دیے۔ رابطوں اور مشاورت کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ 4 محرم الحرام بروز بدھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہونے والی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کسے نامزد کریں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی پوچھا، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کسے خلیفہ نامزد کریں گے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے تمام کبار صحابہ کرام سے مشورہ لیا، مجاہدین کے کمانڈروں کی رائے لی اور مدینہ آنے والے ہر صاحب شعور شخص سے مشاورت کی، باپردہ فہیم خواتین کی رائے بھی معلوم کی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے بچے اور غلام تک اس مشورے میں شریک کیے گئے۔ اکثریت کی رائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سامنے آئی کہ انہیں خلیفہ نامزد کیا جائے۔ بعض حضرات نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی رائے پیش کی۔ بدھ کی آدھی رات بیت گئی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مسور سو رہے تھے، بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ جاگے تو آپ نے فرمایا تم سو رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے تو آنکھ بھی نہیں جھپکی، جاؤ سیدنا زبیر اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ مسور کہتے ہیں میں انہیں بلا لایا، آپ نے ان سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے حکم دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، میں انہیں بھی بلا لایا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے طویل سرگوشی کی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اب سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، میں انہیں بلا لایا تو آپ نے ان سے اتنی طویل سرگوشی کی کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ 29 ذی الحجہ 23 ہجری یعنی 6 نومبر 644 عیسوی کو فجر کی نماز سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ نماز ختم ہوئی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ امامہ باندھے ہوئے تھے، شورا کے ارکان منبر نبوی کے پاس موجود تھے۔ آپ نے مدینہ میں موجود انصار و مہاجرین اور سربراہان فوج کو بلا بھیجا، جن میں شام کے گورنر سیدنا معاویہ، حمص کے امیر سیدنا عمیر بن سعد اور امیر مصر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ حضرات در حقیقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے کی غرض سے آئے تھے اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت پیش آ گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ لی اور ارکان شورا بھی منبر رسول کے پاس موجود تھے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں موجود مہاجرین و انصار اور سربراہان افواج کو بلا بھیجا، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج ادا کرنے کے بعد ابھی تک مدینہ منورہ ہی میں موجود تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا اے علی، میں نے لوگوں کی رائے لی ہے، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، لہٰذا آپ کوئی ایسا اقدام نہ کیجیے جو آپ کے خلاف دلیل بنے۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان، میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ان کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر مہاجرین و انصار، سربراہان افواج اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حکمت عملی سے شورا کے پروگرام پر عمل کیا وہ آپ کی عقل و بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے آپ کا یہ انداز فکر نمایاں ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کی بجائے عامۃ المسلمین کی بھلائی پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ نے برازاء و رغبت اسلامی مملکت کے سب سے بڑے منصب سے دستبرداری اختیار کر لی، حالانکہ دنیا میں ہر شخص ایسے اونچے منصب کی تمنا رکھتا ہے۔ آپ کے اس اقدام سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مقصود مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم کرنا تھا۔ آپ نے شورا کی پہلی ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ اس کے لیے آپ نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کر کے ان کی رہنمائی کر سکے۔ آپ نے صبر، ہمت اور عزم صمیم سے کام لیتے ہوئے ایک بہت بڑی ذمہ داری بڑی جرت اور دیانت سے نبھائی۔ آپ نے اس نازک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو عمل اختیار کیا اس کے نمایاں پہلو یہ ہیں۔ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کیے ہوئے وقت کی پوری پابندی کی، شورا کا اجلاس بر وقت طلب کیا، ساری صورتحال کھول کر بیان کر دی،
اس طرح تمام ارکان شورا کو اپنی رائے دینے کا موقع میسر آ گیا۔ اس طرح ہر ایک کا موقف اور رائے بھی سامنے آ گئی، جس کی بنا پر فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ شکوک و شبہات ختم کرنے اور دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا۔ آپ نے ایسا طریقہ انتخاب متعارف کرایا جس میں شورا کے ارکان کے علاوہ عام لوگوں نے بھی بڑی دلچسپی لی۔ آپ رائے شماری کا اندازہ بدلتے رہے، یہاں تک کہ معاملہ جزوی انتخاب پر ختم ہوا، جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حاضرین کی اکثریت بھی اسی چناؤ کے حق میں تھی۔ آپ نے سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے علیحدہ علیحدہ رائے لی کہ اگر انہیں منتخب نہ کیا جائے تو وہ کس کو منتخب کریں گے۔ اس سوال پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں حضرات باقی ارکان شورا میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ آپ نے مجلس شورا سے ہٹ کر عام لوگوں اور اصحاب رائے سے بھی مشورہ کیا اور اسی نتیجے پر پہنچے کہ اکثریت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی حامی ہے، تو آپ نے ان کی بیعت کر لی اور پھر سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عقل و بصیرت، دیانت و امانت اور پوری بے لوثی سے خلافت جیسی عظیم منصب سے بے نیاز ہو کر اس نہایت اہم ذمہ داری کو جس محنت، مہارت اور غیر جانبداری سے پورا کیا، اور اس سلسلے میں جس طرح مجلس شورا کی قیادت کی، وہ ایک بے مثال تاریخی واقعہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلیفہ کے انتخاب کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ خود اس منصب کی امیدواری سے دستبردار ہو گئے اور امت کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا جس پر سب متفق تھے۔ یوں آپ نے امت کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جمع کر کے نہایت عظیم دینی، سیاسی اور تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ اگر آپ جانبداری یا اقربا پروری سے کام لیتے تو خود خلیفہ بن جاتے یا اپنا چچا زاد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کرتے۔ اس طرح خلیفہ کے انتخاب کے لیے خلفائے راشدین ہی کے دور میں ایک نیا شورائی نظام رائج ہو گیا، اور وہ یہ کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے مجلس شورا مقرر کی جائے جو عوام الناس کی رائے لے کر بیعت عامہ کے ذریعے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرے۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے برحق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک سے بھی استدلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ان کا وہ دین ضرور پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ انہیں لازماً امن دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے برحق ہونے کا استدلال اس طرح ہے کہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہے جنہیں باری تعالیٰ نے زمین میں اقتدار سے نوازا اور زمین میں خلیفہ بنایا۔ دوران خلافت آپ نے اپنی کارگزاری کا اچھا نمونہ پیش کیا، عدل قائم کیا، نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط بنایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان پیچھے چھوڑے ہوئے اہل دیہ سے کہہ دیجئے، عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر دے گا، اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے برحق ہونے کا استدلال اس طرح ہے کہ اس آیت میں اعراب کو دعوت دینے والا وہ داعی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں قتال کی دعوت دی، اور وہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مرتدین، جھوٹے مدعیان نبوت کے پیرووں اور روم و فارس سے جنگ کی دعوت دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روم و فارس اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں، فارسیوں اور ترکوں کے خلاف جہاد کی دعوت دی، لہٰذا قرآنی نص سے قتال کی طرف دعوت دینے والے
ان تینوں خلفاء کی اطاعت واجب ہوئی، اور جب ان کی اطاعت واجب ٹھہری تو ان کی خلافت بھی مبنی برحق ثابت ہوئی۔ ناظرین کرام، احادیث مبارکہ سے استدلال اس طرح سے ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دروازے پر بطور دربان کھڑا کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر ایک تیسرے شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور اسے ان مصائب پر جنت کی بشارت دو جو اسے پہنچنے والے ہیں۔ میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث میں ان تینوں اصحاب گرامی کے پے در پے خلافت کا اشارہ ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر آنے والی اس آزمائش کی پیشگوئی ہے جس میں انہیں محصور کر کے ناحق شہید کر دیا گیا۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی بین دلیل بھی ہے، اور اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا، ایک نیک آدمی نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹے ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چمٹے ہوئے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عثمان چمٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا، نیک آدمی سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یہ یکے بعد دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے نگران ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب ایک فتنہ اور اختلاف برپا ہوگا، یا اختلاف اور فتنہ نمودار ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہمارے لیے کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا، تم امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا۔ اس ارشاد مبارک سے آپ کی مراد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرنے والا معجزہ ہے، وہ اس طرح کہ آپ نے خلافت عثمان میں برپا ہونے والے فتنے سے آگاہ کیا اور وہ بائینہ واقع ہوا۔ اس طرح یہ حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے برحق ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ آپ نے اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ فتنے اور اختلاف کے وقت امیر المومنین حق پر ہوں گے، اور آپ کے خلاف شورش برپا کرنے والے جھوٹے اور خواہشات کے پجاری ہوں گے۔ اس حدیث میں اس بات کی گواہی بھی موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ڈٹے رہیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خلط سے نوازے، اگر لوگ اسے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ان کی وجہ سے ہرگز نہ اتارنا۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے برحق ہونے کا اشارہ ہے، اور آپ نے بطور استعارہ خلافت کو قمیص سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت سے سرفراز کرے گا۔ اگر لوگ اس سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، کیونکہ آپ حق پر ہوں گے اور وہ باطل پر ہوں گے۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرے کے دوران مجھ سے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، چنانچہ میں اسی عہد پر قائم ہوں۔ عہد سے مراد ہے کہ آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ خلافت سے دستبردار نہ ہونا، اگر لوگ آپ کے خلط اتروانا چاہیں تو ہرگز نہ اتارنا، لہٰذا میں اس وصیت کی پاسداری کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو صالح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ایک ساتھی کو بلاؤ، یا فرمایا، کاش میرے پاس میرا ساتھی ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، آپ کے چچا زاد کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم اٹھ جاؤ۔
راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی شروع کر دی۔ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ راوی حدیث ابو سہلہ کہتے ہیں کہ ہم نے محاصرے والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ ان خارجیوں سے قتال نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس پر کاربند رہوں گا۔ یہ دونوں حدیثیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے کی بڑی روشن دلیلیں ہیں۔ جو شخص آپ کی خلافت کا منکر ہے، آپ کو جنتی اور شہید نہیں گردانتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور ایمان سے خالی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے جیسا کسی کو شمار نہیں کرتے تھے، اور ان کے بعد دیگر صحابہ میں سے کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دلوں میں ان بزرگ ہستیوں کا احترام پیدا کر دیا تھا، اور مستقبل میں قائم ہونے والی خلافت کی ضمنی تائید پہلے ہی ان کے دلوں میں راسخ کر دی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالترتیب درجہ تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ جاتی تھی، آپ نے کبھی اس کی تردید نہیں کی۔ اس طرح گویا یہ فضیلت نص سے ثابت ہوئی، ورنہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں انصار و مہاجرین کے درمیان یہ بات معروف تھی، اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو تمام لوگوں نے بغیر کسی خوف اور لالچ کے برضا و رغبت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور کسی فرد نے ان کی بیعت سے انکار نہیں کیا۔ ان تمام دلائل سے یہ بات ناظرین واضح ہو جاتی ہے کہ کسی راست باز کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے میں کوئی کلام نہیں تھا۔ بالخصوص قرآن و سنت کے پیروکار اہل سنت کے نزدیک تو اس کے برحق ہونے میں ذرا بھی تردد نہیں۔ ان نصوص کی روشنی میں ہر مسلمان کو خلافت عثمان کے برحق ہونے کا یقین رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور ان کے منہج کی پیروی کرنے والے اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا حقدار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ ہی سب لوگوں سے افضل تھے۔ اہل علم اور محدثین کرام کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے برحق ہونے پر اجماع ہے، اور بے شک تمام مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، میرا گھٹنا آپ کے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، آپ کے خیال میں میرے بعد آپ کی قوم کسے اپنا امیر بنائے گی؟ میں نے کہا، ان کا رجحان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے قاضی شریک بن عبداللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اگر انہیں علم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی افضل ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے خیانت کی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ انہوں نے عدل و انصاف کی جو مثال قائم کی وہ کسی سے مخفی نہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خلیفہ کے چناؤ کا معاملہ 6 آدمیوں پر مشتمل مجلس شورا کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ اگر انہیں علم تھا کہ ان سے افضل بھی کوئی موجود ہے تو کیا نعوذ باللہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی اور ہمیں دھوکہ دیا؟ یہ تمام روایات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے نزدیک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استحقاق خلافت سے پہلے ہی معروف تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں انہیں بعض نصوص کا علم تھا جو صاف اشارہ کرتی تھیں کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت
अली मिनहाजुल नबवा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नसीब होगी। उन्हें बाखूबी इल्म था कि सैयदना अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाद अफजल शख्सियत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही है। जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफा मुंतखब हुए तो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हमने सबसे बेहतर शख्सियत को खलीफा मुंतखब किया है, हमने इस अमल में कोई कोताही नहीं की। एक रिवायत में है, हमने अपना अमीर सहाबा में से सबसे अच्छी शख्सियत को बनाया है और इस इंतखाब में हमने हुस्न नीयत की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खलीफा मुंतखब होने के बारे में आपको तफसील के साथ बताया। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।